بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کے بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ شاید یہ تیسری یا چوتھی ویڈیو ہے، اور اس سے پہلے جو ویڈیوز بن چکی ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ اس میں لنک دے دوں گا ویڈیوز کے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ، اور وہ بھی آپ لوگ دیکھیں۔ اور یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے جو بیانات لیے گئے ہیں وہ حیات الصحابہ سے لیے گئے، اور بالکل یہ اوتھینٹک کتاب ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اوتھینٹک کتابوں سے، اور جو ہماری دین حاصل کرنے کا ماخذ ہے اور دین حاصل کرنے کا سورس ہے وہ اوتھینٹک ہو۔ ایسا نہ ہو کہیں سے ہم نے جو ہے وہ فیس بک پہ کوئی حدیث دیکھ لی، یوٹیوب پہ کوئی حدیث دیکھ لی اور ہم جو ہے وہ اس کو فالو کرنے لگ گئے، بلکہ کتابوں سے، علماء کے ذریعے سے ہم تعلق رکھے، جو ہے وہ صحابہ کی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سیکھنے والے بنے۔ آج انشاءاللہ اس کی کوشش ہوگی جو حیات الصحابہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات ہیں اس کو مکمل کر لیا جائے۔ تو میں اس کا تسلسل شروع کرتا ہوں۔ ہر نئی بات بدعت ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور ان کے بیانات جو ہے چل رہے ہیں۔ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر نئی بات گھڑنے والا بدعتی ہے۔ جس نے کوئی نئی بات گھڑی اس نے دین ضائع کر دیا۔ جب کوئی بدعتی نئی بدعت نکالتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی سنت ضرور چھوڑتا ہے۔ اصل نقصان والا وہ ہے جس کا دینی نقصان ہوا ہو، اور نقصان والا وہ ہے جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دے۔ ریاکاری شرک میں سے ہے اور اخلاص عمل و ایمان کا حصہ ہے۔ کھیل کود کی مجلسیں قرآن بھلا دیتی ہیں اور ان میں شیطان شریک ہوتا ہے، اور یہ مجلسیں ہر گمراہی کی دعوت دیتی ہیں، اور عورتوں کے ساتھ زیادہ بیٹھنے سے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور ایسے آدمی کی طرف سب کی نگاہیں اٹھتی ہیں۔ عورتیں شیطان کے جال ہیں۔ اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے کے ساتھ ہے، اور جھوٹ سے اجتناب کرو کیونکہ جھوٹ ایمان کا مخالف عمل ہے۔ غور سے سنو، سچ نجات اور عزت کی بلند جگہ پر ہے، اور جھوٹ ہلاکت اور بربادی کی بلند جگہ پر ہے۔ غور سے سنو، حق بات کہو، اس سے تم پہچانے جاؤ گے، اور حق پر عمل کرو، اس سے تم حق والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جس نے تمہارے پاس امانت رکھوائی ہے اسے اس کی امانت واپس کرو۔ جو رشتہ دار تم سے قطع رحمی کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور جو تمہیں نہ دے بلکہ محروم کرے تم اس کے ساتھ احسان کرو۔ جب تم کسی سے معاہدہ کرو تو اسے پورا کرو، جب فیصلہ کرو تو عدل و انصاف والا کرو۔ آباء و اجداد کے کارناموں پر ایک دوسرے پہ فخر نہ کرو، ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو، آپس میں حد سے زیادہ مذاق نہ کرو، اور ایک دوسرے کو غصہ نہ دلاؤ، اور کمزور، مظلوم، مقروض، مجاہد فی سبیل اللہ، مسافر اور سائل کی مدد کرو، اور غلاموں کو آزادی دلوانے میں مدد کرو، اور بیوہ اور یتیم پر رحم کرو، اور سلام پھیلاؤ، اور جو تمہیں سلام کرے تم اسے ویسا ہی جواب دو یا اس سے اچھا جواب دو۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ سخت سزا دینے والا، اور مہمان کا اکرام کرو، پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، بیماروں کی عیادت کرو، اور جنازے کے ساتھ جاؤ۔ اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ اما بعد، دنیا منہ پھیر کر جا رہی ہے اور اپنے رخصت ہونے کا اعلان کر رہی ہے، اور آخرت سایہ ڈال چکی ہے اور جھانک رہی ہے۔ آج دوڑانے کے لیے گھوڑے تیار کرنے کا دن ہے، کل قیامت کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہوگا، اور آگے بڑھ کر جنت میں جانا ہوگا۔ اگر آگے بڑھ کر جنت میں نہ جا سکا تو پھر اس کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ توجہ سے سنو، تمہیں ان دنوں عمل کرنے کی مہلت ملی ہوئی ہے، اس کے بعد موت ہے جو بہت تیزی سے آ رہی ہے۔ جو مہلت کے دنوں میں موت کے آنے سے پہلے اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرے گا، وہ اپنے عمل کو اچھا اور خوبصورت بنا لے گا اور اپنی امید کو پائے گا، اور جس نے اس میں کوتاہی کی اس کے عمل خسارے والے ہو جائیں گے۔ اس کی امید پوری نہ ہوگی بلکہ امید کی وجہ سے اس کا نقصان ہوگا۔ لہذا اللہ کے ثواب کے شوق میں اس کے عذاب سے ڈر کر عمل کرو۔ اگر کبھی نیک عمل کی رغبت اور شوق کا تم پر غلبہ ہو تو اللہ کا شکر کرو، اور اس شوق کے ساتھ خوف پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کبھی اللہ کے خوف کا غلبہ ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اور اس خوف کے ساتھ کچھ شوق ملانے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ اچھے عمل پر اچھا بدلہ ملے گا،
اور جو شکر کرے گا اللہ اس کی نعمت بڑھائے گا۔ میں نے جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس کا طالب سو رہا ہو، اور جہنم کی آگ جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے بھاگنے والا سو رہا ہو، اور میں نے اس سے زیادہ کمانے والا نہیں دیکھا جو اس دن کے لیے نیک اعمال کماتا ہے، جس دن کے لیے اعمال کے ذخیرے جمع کیے جاتے ہیں، اور جس دن دلوں کے تمام بھید کھل جائیں گے اور تمام بری چیزیں اس دن جمع ہو جائیں گی۔ جسے حق سے کوئی فائدہ نہ ہوا اسے باطل نقصان پہنچائے گا، جسے ہدایت سیدھے راستے پر نہ چلا سکی اسے گمراہی سیدھے راستے سے ہٹا دے گی، جسے یقین سے کوئی فائدہ نہ ہوا اسے شک نقصان پہنچائے گا، اور جسے اس کے موجودہ چیز نفع نہ پہنچا سکی اسے اس کی دور والی غیر حاضر چیز بالکل نفع نہیں پہنچا سکے گی۔ یعنی جو براہ راست مجھ سے بیان سن کر فائدہ نہ اٹھا سکے وہ میرے نہ سنے ہوئے بیانات سے تو بالکل فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ تمہیں کوچ کر کے سفر میں جانے کا حکم دیا جا چکا، اور سفر میں کام آنے والا توشہ بھی تمہیں بتایا جا چکا۔ توجہ سے سنو، مجھے آپ لوگوں پر سب سے زیادہ دو چیزوں کا ڈر ہے، ایک لمبی امیدیں، دوسرے خواہشات پر چلنا۔ لمبی امیدوں کی وجہ سے انسان آخرت بھول جاتا ہے، اور خواہشات پر چلنے کی وجہ سے حق سے دور ہو جاتا ہے۔ توجہ سے سنو، دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، اور دونوں کے طالب اور چاہنے والے ہیں۔ اگر تم سے ہو سکے تو آخرت والوں میں سے بنو اور دنیا والوں میں سے نہ بنو، کیونکہ آج عمل کرنے کا موقع ہے لیکن حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا لیکن عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ حضرت ابو خیار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا یہاں تک کہ وہ کوفہ پہنچ گئے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ پہلے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا تم اس وقت کیا کرو گے جب تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر تمہارے سامنے فوج حملہ آور ہوگی؟ اور کوفہ والوں نے کہا کہ ہم اللہ کو ان کے بارے میں زبردست بہادری دکھائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارے سامنے ان پر فوج حملہ آور ہوگی اور تم مقابلے پر آ کر ان کو خود قتل کرو گے۔ پھر یہ شعر پڑھنے لگے، وہ اسے دھوکے سے لے آئیں گے اور پھر اونچی آواز سے یہ گائیں گے کہ اس کے مخالف یعنی یزید کی دعوت بیعت قبول کر لو، اسے قبول کیے بغیر تمہیں نجات نہیں ملے گی اور اس میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمہ اللہ کے والد حضرت یزید شریک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور اس صحیفے کے علاوہ کچھ اور لکھا ہوا ہے جسے ہم پڑھتے رہتے ہیں تو وہ بالکل غلط کہتا ہے، اور اس صحیفے میں زکوٰۃ اور دیت کے اونٹوں کی عمر اور زخموں کے مختلف احکام کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور اس صحیفے میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ کا حرم عیر پہاڑ سے صور پہاڑ تک ہے، یہ سارا علاقہ قابل احترام ہے، لہذا جو اس علاقے میں خود کوئی نئی چیز ایجاد کرے یا نئی چیز ایجاد کرنے والے کو ٹھکانہ دے تو اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے کسی فرض اور نفل عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے، اور جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے نسب کی نسبت کرے گا اور جو غلام اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کے غلام ہونے کا دعویٰ کرے گا تو ان دونوں پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، اور اللہ جل شانہ قیامت کے دن ان کے کسی فرض اور نفل عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ایک ہے جس کے لیے کم درجے کا مسلمان بھی سعی کرے گا، یعنی ادنا درجے کا مسلمان بھی کسی کافر یا دشمن کے آدمی کو امان دے دے تو اب اسے تمام مسلمانوں کی طرف سے امان مل جائے گی۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے اس ممبر پر ہاتھ مار کر کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ممبر پر ہم میں بیان کیا۔ پہلے انہوں نے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کچھ دیر اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے بہتر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر ہم نے ان کے بعد بہت سے نئے کام کیے ہیں جن کا اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجا، پھر فرمایا کہ حضور کے بعد اس امت میں سب سے بہترین آدمی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہاں چاہتے ہیں خیر رکھ دیتے ہیں۔
مسند احمد میں حضرت وہب سوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے ہم معنی روایت مذکور ہے، البتہ اس میں یہ مضمون نہیں ہے کہ پھر ہم نے بہت سے نئے کام کیے، اور اس میں حضرت علی کا یہ فرمان ہے کہ ہم اس بات کو بعید نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ کچھ لوگ مجھے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر فضیلت دیتے ہیں، اگر میں اس کام سے لوگوں کو منع کر چکا ہوتا تو آج میں اس پر ضرور سزا دیتا، اور روکنے سے پہلے سزا دینا مجھے پسند نہیں۔ بہرحال اب سن لیں کہ آئندہ میرے اس بیان کے بعد جو بھی اس بارے میں ذرا سی بات کرے گا وہ میرے نزدیک بہتان باندھنے والا ہوگا، اسے وہی سزا ملے گی جو بہتان باندھنے والے کی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر ہم نے ان حضرات کے بعد بہت سے نئے کام کیے، اللہ جل شانہ ان کے بارے میں جو چاہیں گے فیصلہ فرمائیں گے۔ حضرت زید بن وہب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن غفلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ امیر المومنین، میں چند لوگوں کے پاس سے گزرا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نامناسب کلمات کہہ رہے تھے۔ یہ سن کر حضرت علی اٹھے اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو زمین میں جانے کے بعد پھاڑا اور جان کو پیدا کیا، ان دونوں حضرات سے وہی محبت کرے گا جو مومن اور صاحب فضل و کمال ہوگا، اور ان سے بغض صرف بدبخت اور بے دین ہی رکھے گا۔ حضرات شیخین کی محبت اللہ کے قرب حاصل ہونے کے ذریعہ ہے، اور ان حضرات سے بغض و نفرت بے دینی ہے۔ لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بھائیوں، دو وزیروں، دو خاص ساتھیوں، قریش کے سرداروں اور مسلمانوں کے دو روحانی باپوں کا نامناسب کلمات سے ذکر کرتے ہیں۔ جو بھی ان حضرات کا ذکر برائی سے کرے گا میں اس سے بری ہوں اور میں اسے اس وجہ سے سزا دوں گا۔ حضرت علی کا یہ بیان کہ اکابر کی وجہ سے ناراض ہونے کے باب میں پوری تفصیل سے گزر چکا ہے۔ اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ میرے محترم دوستوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکریم اور تعظیم جو ہے وہ کیا کرتے تھے، ان کے یعنی کہ ان کے منصب کو پہچانتے تھے، ان کے درجے کو پہچانتے تھے۔ آج دین کی کمی ہونے کی وجہ سے، دین کو صحیح سورسز سے ہم نے نہیں لیا، اس کی وجہ سے ہم کیسے کیسے الزامات نعوذ باللہ صحابہ کی زندگی پہ، صحابہ کے اوپر ہم لگاتے ہیں، صرف روافض کے کہنے کے اوپر اور ایسے لوگوں کے کہنے کے اوپر جو بالکل بھی دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہمارا جو سورس ہے دین سیکھنے کا وہ اوتھینٹک چیزیں ہوں، اوتھینٹک کتابیں ہوں، اوتھینٹک علماء کرام ہوں۔ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جنگ صفین سے واپس آئے تو ان سے بنو ہاشم کے ایک نوجوان نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں نے آپ کو جمعے کے خطبے میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، تو نے جس عمل کے ذریعے سے خلفۂ راشدین کی اصلاح فرمائی اسی کے ذریعے سے ہماری بھی اصلاح فرما۔ تو یہ خلفۂ راشدین کون ہیں؟ اس پر حضرت علی کی دونوں آنکھیں ڈبا آئیں اور فرمایا کہ خلفۂ راشدین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جو کہ ہدایت کے امام اور اسلام کے بڑے زبردست عالم ہیں، جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ جو ان دونوں کی اتباع کرے گا اسے صراط المستقیم کی ہدایت ملے گی، اور جو ان دونوں کی اقتداء کرے گا وہ رشد والا ہو جائے گا۔ جو ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائے گا، اور اللہ کی جماعت والے ہی فلاح پانے والے۔ بنو تمیم کے ایک بڑے میاں کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ہم نے بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں گے، اور مالدار اپنے مال کو روک کر رکھے گا، بالکل خرچ نہیں کرے گا، حالانکہ اسے اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ اسے تو ضرورت سے زائد سارا مال دوسروں پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 237، اور آپس میں احسان کرنے سے غفلت مت کرو، برے لوگ زور پر ہوں گے، غالب آ جائیں گے، نیک لوگ بالکل دب جائیں گے، اور مجبور لوگوں سے خرید و فروخت کی جائے گی، یا تو انہیں خرید و فروخت پر کسی طرح مجبور کیا جائے گا، یا وہ قرضے وغیرہ کی وجہ سے مجبور ہو کر اپنا سامان وغیرہ سستے داموں بیچیں گے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور انسان سے اس طرح خریدنے سے اور دھوکے کی خرید و فروخت سے
اور پکنے سے پہلے پھل بیچ دینے سے منع فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ غلام حضرت ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز میں شریک ہوا۔ حضرت علی نے خطبے سے پہلے اذان اور اقامت کے بغیر عید کی نماز پڑھائی۔ حضرت علی نے خطبے سے پہلے اذان اور اقامت کے بغیر عید کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا۔ اس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، لہذا تم لوگ 3 دن تو گوشت کھاؤ، اس کے بعد نہ کھاؤ۔ حضور نے پہلے تو منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں 3 دن کے بعد بھی کھانے کی اجازت دے دی تھی۔ حضرت ربیع بن حراش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بارے میں جھوٹ نہ بولو، کیونکہ جو میرے بارے میں جھوٹ بولے گا وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ یہاں پہ میرے دوستو پھر دوبارہ جو ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ دیکھ لیں ایک دفعہ اور کہ صرف یہ کہہ دینا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ فرمایا، اس سے ہمیں بڑا جو ہے بچنا چاہیے۔ پھر میں یہ بولوں گا کہ دوبارہ اس سوشل میڈیا کے اوپر جو ہم چیزیں سنتے، سناتے، پڑھتے، پڑھاتے رہتے ہیں، اس کی خدارہ شیئر کرنے سے پہلے ایک دفعہ تصدیق کر لیا کریں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ہو اور ہم حضور سے منسوب کر کے اس کو آگے پہنچا رہے ہوں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ کوئی جھوٹ جو ہے وہ ہم منسوب کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید جو سنائی اس کے اندر ہم داخل ہو جائیں۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جس میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اپنے غلام اور باندیوں پر شرعی حدود قائم کرو، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک باندی سے زنا صادر ہو گیا تھا، تو حضور نے مجھے حکم دیا کہ میں اس پر حد شرعی قائم کروں۔ میں اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے ہاں کوئی دیر پہلے بچہ پیدا ہوا ہے، تو مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں اسے کوڑے ماروں گا تو وہ مر جائے گی۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ بات عرض کی، آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا۔ حضرت عبداللہ بن سبا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے بیان فرمایا، جس میں ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا، میری یہ داڑھی سر کے خون سے ضرور رنگین ہوگی، یعنی مجھے قتل کیا جائے گا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ آپ کا قتل کرنے والا آدمی کون ہے؟ اللہ کی قسم ہم اس کے سارے خاندان کو تباہ کر دیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے قاتل کے علاوہ کوئی اور ہرگز قتل نہ ہو۔ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ عنقریب آپ کو قتل کر دیا جائے گا تو آپ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر فرما دیں۔ فرمایا نہیں، بلکہ میں تو تمہیں اسی کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے تھے، یعنی حضور نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا بلکہ اللہ کے حوالے کیا تھا، میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے تمہارے مال میں سے اس شیشی کے علاوہ اور کچھ نہیں لیا، اور اپنے کرتے کی آستین سے خوشبو کی ایک شیشی نکال کر فرمایا، یہ ایک گاؤں کے چودھری نے مجھے ہدیہ کی ہے۔ حضرت عمیر بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کے ممبر پر ہم لوگوں میں بیان فرمایا، جس میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھتا تو آپ مجھے خود بتا دیتے، اور اگر میں آپ سے خیر کے بارے میں پوچھتا تو آپ اس کے بارے میں بتاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے مجھے یہ حدیث سنائی کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، میرے اپنے عرش کے اوپر بلند ہونے کی قسم، جس بستی والے اور جس گھر والے اور جنگل میں اکیلے رہنے والے سب میری نافرمانی پر ہوں جو کہ مجھے ناپسند ہے، پھر یہ اسے چھوڑ کر میری اطاعت اختیار کر لیں جب مجھے پسند ہے، تو میرا عذاب جو انہیں ناپسند ہے ان سے ہٹا کر اپنی رحمت کو ان کی طرف متوجہ کر دوں گا۔ جو انہیں پسند ہے اور جس بستی والے اور جس گھر والے اور جنگل میں اکیلے رہنے والے سب میری اطاعت پر ہوں، جو مجھے پسند ہے وہ اسے چھوڑ کر میری نافرمانی اختیار کر لیں، جو مجھے ناپسند ہے تو میری رحمت جو انہیں پسند ہے وہ ان سے ہٹا کر اپنا غصہ ان کی طرف متوجہ کر دوں گا جو انہیں ناپسند ہے۔ تو یہاں پر میرے محترم دوستوں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب میری کوشش یہ ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں بھی کچھ جو ہے وہ اوتھینٹک سورس سے آپ تک جو ہے وہ باتیں پہنچائی جائیں۔ اس کے بعد حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بیانات ہیں، انشاءاللہ ہم وہ کوشش کریں گے کہ اس کے بعد ہم وہ شروع کریں تاکہ ان سے جو چیزیں غلط منسوب ہیں وہ ختم ہوں، اور ان سے جو صحیح چیزیں منسوب ہیں
اور جو ہماری ضرورت ہے وہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہو۔ تو اس کے لیے آپ سے بھی درخواست ہے کہ پورے ان کتابوں کو پڑھیں، حیات الصحابہ کو ضرور مطالعہ کریں، جو حیات الصحابہ کی تیسری جلد میں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس میں کوشش کریں کہ اس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بیانات ہیں، تو کوشش کریں کہ اس میں سے پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں، بچوں کو پڑھائیں، گھر والوں کو، اور ہمارے اندر صحیح دین جو ہے پروان چڑھے۔ اصل مقصد جو ہے وہ ویڈیوز بنانے کا یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والا بنا دے، دین کو سیکھ کے سارے عالم میں پھیلانے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔